معزز خواتین و حضرات اور ہمارے ناظرین و سامعین کرام، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اس علمی ادبی پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں ہماری آج کی مہمان جو جرمنی برلن سے ہمارے درمیان ہیں اور آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ جی ہاں، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ شہناز رحمت صاحبہ، آپ بھی سلام آداب عرض کر رہی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، عشرت معین سیما صاحبہ اس وقت ہمارے درمیان برلن جرمنی سے ہیں، اور یقین جانیے کہ یہ بہت ہی متحرک اور ہمہ جہت شخصیت کی میں کہوں گا کہ ملکہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کئی برسوں سے جو ہے اردو علم و ادب کی زبان کی خدمت میں گزارے ہیں، اور ابھی بھی یہ جو عشق اور جنون ہے قائم ہے، اور اللہ کرے باقی رہے۔ ان کے بہت سارے پہلو ہیں ان کی شخصیت کے، میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، مختلف اصناف میں کم از کم میرے خیال 6 یا 8 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ ایک جریدہ بھی نکالتی ہیں نئی کاوش کے نام سے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت اردو ریڈیو کی آوازیں اگر ہم تک پہنچتی ہیں آواز ادب کے حوالے سے، تو وہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو بہرحال انور ظہیر رہبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خورشید حیات صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ رحمت صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سے ناظرین ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ تو سیما صاحبہ، ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے پرویز مظفر صاحب لندن سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ باقی جو میں اسکرین پہ دیکھتا جاؤں گا آپ تک ان کے پیغامات اور سلام اور دعا۔ الطاف جمیل ندوی صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال تمام ناظرین اور سامعین کی طرف سے، بالخصوص اپنی تحریک بقائے اردو کی جانب سے ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت سیما صاحبہ ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے ریڈیو، جریدہ، کتابیں، بہت کچھ جو ہے ان تمام تر چیزوں کا حوالہ بنتے ہوئے اردو شعر و ادب کی خدمت کی ہے، ان کا خود بچپن جو ہے وہ کہاں کیسے گزرا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ہمیں دیں، تاکہ جو آپ کی راہ پہ چلنا چاہیں تو انہیں بھی پتا چلے کہ کتنا آسان اور کتنا دشوار ہے عشرت معین سیما صاحبہ کی طرح بننا۔ جی نہیں، دشوار اور بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا بچپن بھی بالکل جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسے ہی گزرا۔ میری پیدائش کراچی کی ہے اور کراچی میں پیدا ہوئی، وہیں پہ پلی بڑھی اپنے والدین کے سائے میں۔ اور میری والدہ بہت چھوٹی تھی جب میں، تب ان کی وفات ہو گئی تھی۔ میرے والد نے جو ہے پرورش کی، اور علم اور تعلیم اور اپنے مذہب سے جو ہے روشناس کروایا انہوں نے۔ بہت کم عمری میں ہی مجھے شوق ہوا تھا لکھنے پڑھنے کا، رسالوں میں، بچوں کے رسائل میں۔ تو نونہال کراچی سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے ابھی بھی۔ جناب مسعود احمد برکاتی صاحب اسے نکالتے تھے، اور حکیم محمد سعید صاحب جو ہمدرد کے ہیں وہ اس کی سرپرست اعلیٰ تھے۔ تو اس میں نے لکھنا شروع کیا بچوں کی کہانیوں سے، اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، کالجز میں آئی تو پھر وہاں پر شاعری کے لیے نئی راہیں متعین ہوئی۔ لوگوں کو دیکھا کہ بھائی اور اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز جو ہیں، وہ اساتذہ جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو پھر میرا ایک سبجیکٹ تھا اردو ایڈوانس، اور اس میں بہت اچھی طالبہ تھی، تاریخ اردو کے حوالے سے بھی اور اردو کے دیگر اصناف کے حوالے سے بھی۔ تو اپنی اساتذہ کی رہنمائی سے میں نے وہاں کالجز میں جو مقابلے ہوتے ہیں بزم طلبہ وغیرہ کے، اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ ریڈیو پاکستان سے جوائن کیا، اور وہاں پہ بزم طلبہ کے پروگرامز میں حصہ لیا۔ تو یہ سمجھے کہ یہ شوق جو تھا یہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہا۔ اسی شوق کو لے کر جب میں ماسٹرز کرنے کے لیے جامعہ کراچی پہنچی تو میں نے شعبہ ابلاغ عامہ کا انتخاب کیا، کہ جہاں پر میں سمجھتی تھی کہ میری
جو تخلیقی کاوشیں ہیں بہتر طریقے سے ابھر کے سامنے آ سکیں گی. ابلاغ عامہ سے میں نے ماسٹرز کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد بظاہر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر میں یہاں جرمنی آئی. لیکن جرمنی میں اس زمانے میں جب میں آئی تھی تو میرے شوہر انور ظہیر رہبر صاحب جو ہیں وہ خود بھی طالب علم تھے, اور بحیثیت طالب علم وہ اپنی گھر سے اپنے خاندان سے کسی کو, خاص طور پر بیوی کو نہیں لے کر آ سکتے تھے. تو مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویزا لینا پڑا, اور یہاں پہ میں آئی ہوں. میرا ارادہ پڑھنے کا نہیں تھا, بس یہ تھا کہ انور صاحب کی 2-4 سال کی پڑھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر جرمنی میں تعلیم کی راہیں اتنی زیادہ کھلی ہیں, یہاں پر اتنے زیادہ راستے ہیں کہ میرے خیال سے اگر جو استفادہ نہ کرے تو وہ اس کی بے وقوفی ہوگی. میرے پاس اسٹوڈنٹ ویزا تھا اور میں نے یہاں پہ اپلائی کیا تھا, جس کے لیے میرا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا تھا وہ. لیکن جب یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کی جو پڑھائی ہے, ماسٹرز ہے, وہ مساوی نہیں ہے. ایم فل کرنا پڑے گا آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. تو پھر میں نے انڈولوجی یعنی ہندوستانیات میں اور جو ہے اور پبلسسٹک میں دوسرا ماسٹرز اپنا کیا, 2 شعبوں کو لے کر کے. یہاں پر میں نے اپنی جرمن زبان بہتر بنانے کے لیے مختلف جرمن اخبارات اور رسائل سے وابستہ ہوئی. ٹی وی جو تھا اس زمانے میں برلن کا جو لوکل ٹی وی تھا, اس سے ریڈیو تھا, اس سے منسلک ہوئی, اور زبان کی اہمیت کا احساس ہوا یہاں آ کر کہ جرمن قوم اپنی زبان پہ کتنا فخر کرتے ہیں. انگریزی آنے کے باوجود انگریزی کو انہوں نے اپنی ثقافت میں شامل نہیں کیا ہے. اپنی زبان کی اہمیت پر وہ یہ قوم جو ہے کتنی ترقی کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. تو اسی جوش اور ولولے نے مجھے یہ احساس دلایا کہ مجھے بھی اپنی زبان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے یہاں پہ اردو پڑھانا شروع کی, پہل صرف بچوں کو, اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا. یونیورسٹی میں پھر طلباء و طالبات کو اس سلسلے میں میری معاونت ہمیشہ میرے پروفیسر تھے, پروفیسر ہیلمٹ نسپٹال, جو کہ کافی معروف پروفیسر تھے انڈولوجی کے, انہوں نے کی. اور یہاں پر اس کے علاوہ ریڈیو ملٹی کلٹی ایک تھا جس میں بنگلہ زبان تھی, اور اس کے علاوہ مراٹھی تھی, گجراتی تھی, لیکن ہندی اور اردو نہیں تھی. تو اس طرف پھر میں نے کوشش کی کہ یہ اردو اور ہندی کم از کم جو ہے وہ غزلوں اور گانوں, بالی ووڈ کے گانوں کے حوالے سے ہی شامل ہو. تو وہ شامل ہوئی, اور پھر یہاں پر بالی ووڈ کی فلموں کے تراجم کا سلسلہ شروع کیا. جب یہ تراجم کا سلسلہ شروع کیا تو پھر خیال ہوا کہ کیوں نہ کلاسیکل ادب کو بھی دیکھا جائے. زبان اتنی تو مضبوط ہو گئی ہے جرمن زبان کے, اس کو جو ہے آگے دکھا جائے. تو یہ تراجم کی طرف بھی رہی. تو سمجھیے کہ اردو میرا بنیادی حوالہ ہے میری ہر فیلڈ کا, صحافت ہو, چاہے شاعری ہو, چاہے افسانہ نگاری ہو, چاہے تراجم ہو, چاہے تدریس ہو یا تحقیق ہو. یہ پھر تو سلسلہ ہے. میں نے جتنا تعارف اپنے ناظرین کو اس گفتگو کے آغاز میں میں کہوں گا کہ سرنامہ سخن جسے بنایا کہ یہ ادیبہ ہیں, شاعرہ ہیں, اس کے علاوہ یہ بہترین میں کہوں گا کہ ایک درس و تدریس سے جڑی ہوئی شخصیت ہیں جنہیں ہم اساتذہ کی صف میں رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین ٹرانسلیٹر ہیں, مترجم ہیں, اور بھی بہت ساری آپ نے جو اہم دستاویزی میں کہوں گا کہ جو جانکاری دی ہے, یہ ہمارے خاص کر کے جو اسکالرز ہیں, جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہیں. چونکہ یہ حوالہ رہتا ہے, کئی لوگوں نے یہ سوالات ہم سے کیے ہیں کہ دیکھیے جی یہ بہت ہی خوبصورت ایک سیشن آپ نے شروع کر رکھا ہے کہ ہم خود ادیب اور شاعر, محقق, دانشور کی زبانی سن پا رہے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ وہاں کے ادب اور شعر کے جو منظرنامے آپ پیش کر رہے ہیں. تو بہت اچھا لگا جس انداز سے آپ نے اپنا یہ تمام سفر جو ہے میں کہوں کہ ہمارے ہی سامنے نہیں بلکہ اس وقت ناظرین میں سے آپ دیکھیے مہر افروز صاحبہ جو ہیں آپ کو سن پا رہی ہیں اور مبارکباد بھی دے رہی ہیں کہ بہت بہت مبارکباد دوست, آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی مہر افروز صاحبہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں, اور خود آپ کا سیشن ہمارے لیے بہت قیمتی تھا. ہینا خراسانی رضوی صاحبہ اس وقت آپ کو سن پا رہی ہیں, وہ بھی آپ کو سلام و دعا سے نواز رہی ہیں. اس کے علاوہ
इशरत नाहिद हैं, बहुत सारे नाम वो भी हैं जो मैं शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, मुराद अली साहब आपको सऊदी अरब से देख रहे हैं, बहुत सारे नाम और भी हैं, मलिक निज़ामी साहब आपको इस वक्त देख रहे हैं, हसन इमाम सद्दीकी साहब आपको सलाम दुआ से नवाज रहे हैं, जनूबी एशिया की सफ़ीर उर्दू हिंदी जर्मनी में, वाह ये महर अफरोज साहिबा कह रहे हैं, हबीब मुर्शिद खान साहब आपको सलाम और दुआ दे रहे हैं। बहरहाल ये सलामों और दुआओं का सिलसिला जारी रहे, खुदा हम सब पे मेहरबान रहे। बहुत ही खूबसूरती से आपने मुख्तसर करके जो बातें हम तक, हमारे नाजरीन तक पहुंचाई हैं, यकीनन मैं कहूँगा कि पैरवी के काबिल हैं। जो अज़्म, जो हिम्मत आपने दिखाई कि किस तरह से आप तदरीस के साथ भी वाबस्ता रहे, फिल्म इंडस्ट्री के बीच भी रहे, और फिर उर्दू के लिए जो खिदमात आप अंजाम दे रही हैं, अल्लाह इन सब का जो है अजर आपको बहुत जल्द अता करे, और कर भी रहा है। इस बीच में मैं देख रहा हूँ आपने एक बहुत खूबसूरत सी आवाज़, यानी ना सिर्फ अपनी, तमाम शायरों अदीबों की आवाज़ों को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की है रेडियो के हवाले से। तो मैं वो भी जानना चाहूँगा कि ये जो रेडियो बर्लिन से इस वक्त उर्दू आवाज़ें दीगर ममालिक तक पहुंचा रहे हैं बरकी इस सूरत में, तो वो कैसे बहाना बना, वो कैसे पहल हुई, और क्या क्या अभी तक किया? परवेज मुजफ्फर साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, 2-3 अहम नाम हैं, इसमें भी इशरत सीमा साहिबा का नाम बहुत अहम है, हमीदुल्लाह खान साहब आपको नवाज रहे हैं, सगीर कुरैशी साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि बर्लिन से ये जो रेडियो की आवाज़ आवाम तक पहुंच रही है, या आवाम की जो आवाज़ बना है, उसके पीछे क्या मकासद रहे हैं? जी देखिए, रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन जो हमने शुरू किया है इसी साल कोरोना के ही दिनों में, ये मैं समझती हूँ कि ये एक आवाज़ अदब, रेडियो आवाज़ अदब बर्लिन के नाम से हमने ये 1 घंटे का प्रोग्राम हफ्तेवार शुरू किया है, जो कि इंटरनेट पे भी हम देते हैं, यूट्यूब पे। अभी 2-3 हफ्तों से अभी हमने पेश नहीं किया है, क्योंकि कुछ मसाइल थे यहाँ, कुछ हमारे अहबाब बीमार थे कोरोना की वजह से, लेकिन ये सिलसिला अब दोबारा जल्द शुरू होने वाला है। इसका मकसद दरअसल ये था कि हमने जिन बच्चों को तालीम उर्दू की दी है, जो बच्चे उर्दू पढ़ के हमसे बालिग हुए हैं, बड़े हुए हैं, ज़बान से जिन्होंने अदब तक का सफ़र कर लिया है, तो उनको इस बात की अहमियत का एहसास दिलाना कि आपकी ज़बान सौती तौर पर भी कितनी खूबसूरत ज़बान है। और ये जैसे यूरोप की ज़बानों में फ्रेंच को बहुत अहमियत हासिल है, इसे शायरी की ज़बान कहा जाता है, तो मैं समझती हूँ कि जनूबी एशिया में फ़ारसी के साथ साथ उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें शायरी और मोहब्बत घुली हुई है। तो सबसे पहले तो इस नामानूस सौत को, इस नामानूस आवाज़ को जर्मन हल्के में मुतारिफ़ करवाना, और जब ये इस सौत को सुनेंगे, इस आवाज़ को सुनेंगे, तो यकीनी तौर पर जानने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे कि इसमें है क्या। तो वो जानने के लिए और उसका अदब पढ़ने के लिए हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी और उर्दू पढ़ रहे हैं हमारे पास। जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका ये मसला है कि वो बोल तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। रेडियो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा ज़रिया है, या टीवी, जिसके ज़रिए आप अपनी ज़बान को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने अदब को बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। तो हमारा बुनियादी मकसद ये है कि नौजवान नस्ल जो यहाँ परवरिश पा रही है यूरोप में, ख़ास तौर पर बर्लिन में, उसको अपने अदब से, उर्दू अदब से करीब करना, उसको शनासाई देना। अपने जो मोहतरम हमारे जो जय्यद असातिज़ा उर्दू हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, और जो यहाँ यूरोप में रह रहे हैं, उनसे मुतारिफ़ करवाना। बुनियादी तौर पर ये हमारा रेडियो का बुनियादी मकसद अपनी अदब की तरवीज है, उर्दू अदब की तरवीज है। उर्दू ज़बान में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, उसकी हम एक ख़बर एक तरह से बनाते हैं, वो हम पेश करते हैं अदबनामा के नाम से। नई किताबें जो आती हैं उनको तारुफ़ के तौर पर पेश करते हैं, मुसन्निफ़ीन के नाम। और इसके अलावा जो हमारे क्लासिकल शोरा हैं और जो गायकी है, उसको हम यहाँ अपने रेडियो में पेश करते हैं बतौर नगमा और गाना। क्योंकि आप जानते हैं कि बतौर नगमा या गाना जब आप ये कोई चीज़ पेश करते हैं, तो वो जाके
بہتر طور انٹرٹین پر کا افیکٹ کرتی ہے. ہاں بے شک انٹرٹینمنٹ کے بے شک ذریعے، ایک تفریح کے ذریعے وہ آپ کے دل تک اترتی ہے. اور بے خصوصی شک طور پر جو ہماری غزلیں گائی گئی ہیں، ہمارے خوبصورت کلام جو گائے گئے ہیں بہت سارے عظیم شعراء کے اور بہت جی عظیم گلوکاروں نے گائے ہیں، تو وہ ہمارا مقصد ہے کہ وہ بھی سامنے آئے. فن زبان پوری ایک تہذیب ہے اردو زبان، اور اردو زبان کی تہذیب اس کے ادب کے ساتھ سامنے آئے. یہ بنیادی مقصد ہے، اور اسی بنیادی مقصد کو لے کے ہم آگے بڑھے ہیں. اور آپ لوگوں سے دعا کے طالب بھی ہیں، اور آپ لوگوں کے تعاون کے طالب بھی ہیں کہ ہمارا یہ سفر آگے بڑھے اور ہم سے کامیابی سے اپنی نسل نو تک پہنچا سکیں. بے شک بے شک. اس میں کوئی شک نہیں کہ یقین جانیے کہ جس تحریک کے عزائم ایسے ہوں، اس کے مقاصد اتنے خوبصورت ہوں، تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے. اور اس ریڈیو کی آواز میں، جسے آپ نے آواز ادب کا نام دیا ہے، بہت رنگا رنگ بھی رکھا ہے. اس میں نغمے بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، ادب بھی ہے. یعنی کہ وہ اپنی کہانی، ناول کا کوئی اقتباس، یا ہم کہہ سکتے ہیں افسانہ، افسانچہ وغیرہ، سب آپ کے ذریعے جو ہے عوام تک پہنچتا ہے. دلی سے ہمارے ذوالفقار علی، اور اس کے ساتھ ساتھ شفیق الرحمان اور حسن حیدری، شہباز مرزا، شہناز رحمت صاحبہ، بہت سارے ناظرین آپ کو سن پا رہے ہیں. اور افروز صاحبہ نے تو کہا ہے کہ یہ بڑی سخت جان لیڈی ہیں، بڑی ہمت افزا لیڈی ہیں. تو آپ کو مبارک ہے کہ اسی شکریہ. طرح ایک دوسرے کا ہم حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی شخصیت سے متعارف بھی ہوتے ہیں. بہت بالکل. اچھا لگا، اس لیے کہ ناظرین بھی اس شخصیت کو جانتے ہیں جن سے ہم بات کر پا رہے ہیں. اس وقت آپ جرمنی اور ہم ہندوستان کے حصے سے بول رہے ہیں. حمید اللہ خان صاحب بھی بہت خوش ہوئے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے یقیناً زبان کو فروغ ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آج چونکہ چاہے ہم ویڈیو دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، لیکن آواز ضرور سن پاتے ہیں. محمد شاہ عالم صاحب بھی آپ کو سلام و دعا سے نواز رہے ہیں. اس بیچ میں چونکہ آپ کے اتنے پہلو ہیں، میں ایک ایک کر کے جلدی جلدی میں سمیٹ رہا ہوں. ہم نے کیونکہ باتیں بہت ساری کرنی ہے. آپ کی شاعری بھی ریڈیو آواز کی آواز بن چکی ہے. واہ، زندہ باد. بہت بہت شکریہ انور ظہیر صاحب کہ میری خود کی شاعری بھی چونکہ میں خود ہی سن نہیں پایا، لیکن اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا احسان یہ کیسے، اور آپ لوگوں کی یہ محبت کہ میں بھی آواز ادب ریڈیو کا حصہ بن چکا ہوں. بہت بہت شکریہ. ایک جریدہ جو ہے نئی کاوش، یہ چونکہ دیکھیے آپ نے نام ہی بڑا خوبصورت رکھا ہے، نئی کاوش، تو میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں تمام نئے قلم کاروں کو، نئے شاعروں کو، نئے لکھنے والوں کو ہی موقع مل رہا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برگزیدہ شخصیات ہیں ادب میں جو اپنا ایک نام بنا چکے ہیں، یہ سب اس جریدے کا حصہ رہے ہیں یا رہتے ہیں؟ کیا ہے اس کا لائے عمل؟ آواز ادب کو ہم نے سنا، بہت اچھا لگا. نئی کاوش میں آپ کی کیا نئی میں کہوں گا کہ سوچ ہے؟ کیونکہ بہت سارے رسائل، جرائد جو ہیں اس وقت نکل رہے ہیں، اخبارات نکل رہے ہیں، لیکن نئی کاوش کا کچھ خاص اہم مقصد، اہم پہلو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کاوش کے نام سے برلن میں پہلا ایک ادبی نہیں، اسٹوڈنٹ کی ایک تنظیم تھی، اس کا ایک رسالہ شائع ہوا تھا کاوش کے نام سے. اور اس میں تنظیم کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان پاکستان کے طلبہ و طالبات کی تمام سرگرمیاں اس میں موجود تھیں. اور اس میں لیکن ادب اس کا ایک خاص گوشہ تھا، بھرپور طور پر ادب نہیں تھا. تو جو میرے پروفیسر تھے، پروفیسر ہیلمٹ نیسپٹال، وہ اس کے سرپرست اعلیٰ تھے. ڈاکٹر انیس فارنیل جو ہالینڈ میں ڈین ہاگ یونیورسٹی میں انڈالوجی کی سربراہ ہیں، وہ اس کے ہمارے معاونین میں شامل تھیں. سرور غزالی، انور ظہیر احبر، اور میں، اور حیدر علی وفا صاحب تھے، اور ناہید اللہ صاحبہ تھیں ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ رشی خان صاحب ایک بہت معتبر شاعر یہاں ہوتے تھے برلن میں. تو ہم کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ تحریری طور پر بھی ایک ایسا رسالہ شائع کیا جائے جس میں نئے اور پرانے کلاسیکل ادبا اور شعراء کا کلام شائع کیا جائے، اور اسے ایک طرح کا تقابلی جائزہ لیا جائے تاکہ ہم اسے سیکھ سکیں. نوجوان جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں، اور ہمارے بہت سارے برلن کے یہاں لوکل ہی جو لوگ تھے جو شاعری کا شوق رکھتے تھے، یا افسانہ نگاری کا، یا مضامین نگاری کا، انشا پردازی کا، انہوں نے اس پر طبع آزمائی بھی کی، اور انہوں نے ایک
اپنا ادب تخلیق کر کے ہمیں پیش کیا. ساتھ ہی ہم نے اپنے رسالے میں ہمیشہ نمبر کے حساب سے نکالتے تھے، جیسے فیض نمبر ہے، یا ہم نے ایک خاص نمبر نکالا تھا. عطیہ داؤد صاحبہ آئی تھی پاکستان سے، ان کے نام سے نکالا تھا ہم نے. اور اسی طرح دیگر سعادت حسن منٹو کے حوالے سے ہم نے ان کی 7 سالہ جشن منایا گیا تھا، عصمت چغتائی کا منایا گیا تھا. اس حوالے سے ہم جو ہے اس میں چیزیں شامل کرتے رہے ہیں. یہ رسالہ کچھ عرصے تک تو چلتا رہا، لیکن مالی پریشانیوں کی وجہ سے اور کچھ لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے یہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور لیکن سرور غزالی صاحب نے اس کو آن لائن کافی عرصے تک چلایا، اور یہ ایک ڈیجیٹل میگزین کے طور پر جو ہے ادبی یہ چلتا رہا، اور ایک برلن میں سمجھتی ہوں کہ ایک تاریخ رقم کر گیا اردو ادبی رسالے کے حوالے سے. واہ، بہت خوب، بہت خوب. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ورنہ انسان اپنے ہی حصار میں قید رہتا ہے، اپنے ہی آس پاس کی دیواروں میں کہیں جکڑا یا سمٹا رہتا ہے. آپ نے عوام تک یہ پیغام پہنچائے، اور ہر نئے لکھنے والے تک آپ کا یہ میسج پہنچا، اور اس میں آپ نے ان کو شامل بھی کیا. جمیل الدین عالی نمبر بھی آپ نے نکالا ہے، انور ظہیر رہبر صاحب فرما رہے ہیں. انجم بارہ بنکی آپ کو سلام اور دعا سے نواز رہے ہیں. امام اعظم صاحب ہمارے بہت ہی خیر خواہ ہیں اور اس وقت ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی آپ کو سلام. ریاض جیلانی ہیں، شارب صاحب ہیں، شاہ عالم صاحب ہیں، شوکت بٹ صاحب ہیں. بہت سارے نام جو کہیں اوپر سلپ بھی ہو گئے ہوں تو میں معذرت چاہوں گا اپنے ناظرین سے. لیکن بہت ہی خوبصورتی سے آپ جو منظر پیش کر رہی ہیں، اور یقین جانیے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کہ ایک قافلہ ہے آپ کے ساتھ. جن لوگوں کے آپ نے نام گنائے کہ کون کون کس کس سطح سے آپ کے ساتھ جڑا، اور پھر آپ نے سرور غزالی صاحب کا نام لیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام آپ نے گنائے. تو محمد شارب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے کر میرا سلام پہنچایا جائے. تو محمد شارب صاحب بہت بہت شکریہ. عشرت معین صاحبہ تک آپ کا سلام پہنچا دیا. اس میں یعنی جو آپ کا یہ نئی کاوش کے اعتبار سے نکلا ہے، اس میں غزلیں، نظمیں، نثر سب مطلب رہتا ہے شامل؟ ہم نے اس پہ شاعری کا ایک گوشہ بنایا تھا، ایک نثر کا، جس میں ہم اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے پڑھنے والوں کی، قارئین کی آرا اور ان کے خطوط کا بھی ایک حصہ تھا، جس میں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس کو کس طرح سے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور تو ابھی الحمدللہ یہ جاری ہے؟ یہ آن لائن کچھ عرصے سے بند ہے، لیکن جلد شروع ہوگا. یہ ہمارے ہم دعا کرتے ہیں جی یہ جلد شروع ہو، تاکہ اردو والوں کے لیے ایک اور جو ہے پلیٹ فارم رہے جہاں وہ اپنی بات کہہ سکیں، جہاں وہ اپنے ادب کو دوسروں تک پہنچا سکیں. اس بیچ میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت سا سفر نامہ لکھا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اس سفر نامے پہ بات کرنے سے پہلے بشیر بدر کے 4 مصرے پڑھ کے، کیونکہ ہماری بات ایک شاعرہ سے بھی ہو رہی ہے. کبھی تو شام ڈھلے اپنے گھر گئے ہوتے، ہمارے ہاں تو رات اس وقت آن پہنچی ہے، اور آپ کے ہاں ابھی شام آنے والی ہے، وہاں دوپہر کے 3 ہیں سپہر کے. کبھی تو شام ڈھلے اپنے گھر گئے ہوتے، کسی کی آنکھ میں رہ کر سور گئے ہوتے، غزل نے بہتے ہوئے پھول چن لیے، ورنہ غموں میں ڈوب کر ہم لوگ مر گئے ہوتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو غزل نے بہتے ہوئے پھول چن لیے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سیما صاحبہ آپ بھی اپنی 1-2 غزلیں جو ہیں ہمیں نوازیں. اور اس بیچ میں فیاض احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سلام، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. تو سیما صاحبہ خود شاعرہ ہیں، ادیبہ ہیں. بہت ساری باتیں ابھی ہم نے کرنی ہیں، ان کے بہت سارے پہلو ہیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی، یا کہوں گا کہ ایک شخصیت ہمارے روبرو ہیں. بہت سارے کمنٹس ہیں جو میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہی کہ آپ غزل سنائیں اور ہم اس کا بھی لطف لیں. جی ٹھیک ہے. یہ غزل میں کچھ اشعار سناتی ہوں آپ کو. یہ کرونا بسم اللہ، کے ارشاد. حوالے سے اس میں ابتدائی جو 4 مصرے ہیں وہ ہیں، آپ سنیے کہ خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے، خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے، قامت شوق کسی قد کو نہیں مانتی ہے، قامت شوق
کسی قد کو نہیں مانتی ہے، اور واہ بوئے گل ہو کہ ہوا ہو کہ محبت کے وبا، کیا بوئے گل بات ہو ہے کہ ہوا ہو کہ محبت کے وبا، کہ واہ اتنی سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں مانتی ہے، کیا اتنی بات سرکش ہے کہ سرحد کو نہیں مانتی ہے، اور بے وہ شک اندھیروں کا پجاری ہے اسے کیا معلوم، وہ اندھیروں واہ کا وہ اندھیروں کا پجاری پجاری ہے اسے اسے کیا کیا معلوم، معلوم کیا بات ہے روشنی رات کی آمد کو نہیں مانتی ہے، کیا بات ہے روشنی زندہ رات کی باد زندہ آمد باد کو زندہ نہیں باد مانتی ہے، کیا اور حقیقت واہ روشنی اور کوئی صورت دل آوارہ کی یہ بے چینی، کوئی واہ صورت دل آوارہ کی یہ بے چینی، کاخ یاقوت کی مسند کو نہیں مانتی ہے، کاخ یاقوت کی مسند کو بے نہیں شک بے مانتی شک ہے، بے شک بے شک اور بے شک زندہ باد مسترد کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی مگر، مسترد کرتے ہیں کچھ لوگ خدا کو بھی مگر، ایک دنیا ہے جو اس رد کو نہیں مانتی ہے، واہ ایک بے دنیا شک ہے جو اس رد کو نہیں مانتی ہے، اور گھونسلہ شاخ سے گرتا ہے ہوا کے ہاتھوں، گھونسلہ واہ شاخ سے گرتا ہے ہوا کے ہاتھوں، اسی چڑیا کا جو برگد کو نہیں مانتی ہے، زندہ اسی باد چڑیا کا کیا جو بات ہے برگد کو کیا نہیں بات مانتی ہے، کیا بات ہے واہ اور عرض کیا ہے کہ یہ تیرا نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا، یہ جی تیرا جی جی نام و نسب دل کے نہ کام آئے گا، یہ محبت ہے کسی جد کو نہیں مانتی ہے، نہیں مانتی ہے یہ کیا محبت ہے بات کسی کیا جد کو نہیں مانتی ہے، اور آخری شعر ہے کہ ایک سیلاب امنڈ آیا ہے دل میں سیما، ایک واہ سیلاب امنڈ آیا ہے دل میں سیما، تشنگی درد کے اس مد کو نہیں مانتی ہے، واہ تشنگی درد کے اس مد کو نہیں مانتی ہے، اور خود فریبی کی کسی حد کو نہیں مانتی ہے، قامت شوق زندہ باد کسی قد کو نہیں مانتی ہے۔ بہت زندہ نوازش۔ باد کیا غزل کہی آپ نے، اب اس پہ میں تبصرہ اگر ایک استاد کی حیثیت سے کروں تو گھنٹوں لگ جائیں ایک ایک شعر پہ، بہت کیونکہ یہ نوازش۔ آپ نے حالات حاضرہ کا تبصرہ پیش کیا ہے، یقین جانیے چاہے وہ تاج اور تخت کی باتیں ہوں، سیاست کی ہوں، ادب کی ہوں، اور چاہے محبت کی ہوں، جس انداز سے آپ نے ہر شعر میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غزل کا ہر شعر جو ہے اپنے آپ میں ایک اکائی ہوتا ہے، اور ہر غزل کے ہر شعر میں آپ نے الگ الگ موضوع کو باندھا ہے، بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ محبت کی جس داستان کو آپ نے قلم بند کیا، حالات حاضرہ پر جس طرح سے آپ نے باتیں کی، اور پھر ایک جرت مند خاتون ہو کر جو آپ نے سماجی مسائل کو ابھارا، سریا جعفری صاحبہ آپ کو بہت خوبصورت داد و تحسین سے نواز رہی ہیں، بہت نوازش۔ فردوس جہاں ہیں، انور ظہیر رہبر صاحب ہیں، فیضان صاحب ہیں، کچھ نام اوپر چلے گئے ہیں، ان تمام ناظرین کا شکریہ کہ جو اس وقت اس غزل کو سن کے محظوظ ہوئے ہیں۔ یقین جانیے کہ مجھے خود ہی بہت اچھا لگا، تو یہ بہت سلسلہ نوازش۔ قائم رہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک اگر غزل اور ہو جائے اسی طرز میں، کیا خوبصورتی سے آپ نے، کیونکہ حالات حاضرہ پہ آج بولنا یا طنز کرنا یا کچھ کہنا، طنز لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، جی جی، بولنا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل ہے لوگ آج کل۔ اتنے سہمے ہیں، اور کس طرح سے آپ نے چڑیوں کا سہارا لے کر اور چھوٹی چھوٹی علامتوں کا استعارہ یعنی حوالہ دے کے تاج اور تختوں کی جو باتیں کی ہیں، بس ہم تو یہی کہیں گے زندہ باد، اللہ اس قلم کو سلامت رکھے، اس ذہن کو، اور میں کہوں گا کہ زرخیزی عطا کرے، بہت 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 ہی خوبصورت کلام۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کو ایک غزل کے کچھ اور اشعار سناؤں گی، اس کو جی بھی آپ اگر عالمی مسائل کے تناظر میں سمجھیں، سنیں، تو پھر جو ہے آپ کو یقیناً لطف آئے گا کہ جی جی ضرور انشاءاللہ۔ ایک آئینے کے روپ میں تصویر ڈھال کر، ایک ہاں ہاں، آئینے ایک کے روپ آئینے میں کے روپ تصویر میں ڈھال کر، تصویر ڈال کر، پچھتا رہی ہوں خود کو بدن سے نکال کر، واہ پچھتا واہ واہ رہی واہ ہوں خود واہ کو واہ واہ، بدن سے نکال کر، کیا اور بات ہے، بدن سے نکال کر، واہ دم واہ لے واہ، خرام تیز کہ رہ گزر دراز،
واہ دملے خرام تیز کے ہے رہ گزر دراز، پرپیچ راستے ہیں ذرا دیکھ بھال کر، ہائے پرپیچ ہائے راستے ہائے ہیں ذرا دیکھ بھال کر، واہ اور کچھ ہوش کر وہ دیکھ زمانے کی سرکشی، ہاں کچھ ہاں ہوش کر وہ کچھ دیکھ زمانے کی زمانے سرکشی، کی واہ آسودہ ہو گیا تیری پگڑی اچھال کر، ہاں ہاں آسودہ ہاں ہو ہاں گیا تیری آسودہ ہو پگڑی گیا تیری اچھال پگڑی کر، اچھال کر، اور واہ پائے گا کون وحشت زندہ کی صحبتیں، واہ پائے گا کون کون وحشت زندہ کی وحشت زندہ کی، صحبتیں، ہو جائے فیصلہ یوں ہی سکہ اچھال کر، کیا ہو جائے بات ہے، فیصلہ سکہ یوں ہی اچھال سکہ اچھال کا کر، اچھال کر، کیا اور بات ہے، واہ محفل سجی ہے شام سے جاری ہے رقص شوق، کیا بات ہے، محفل رقص سجی ہے شوق، شام سے واہ جاری ہے رقص شوق، واہ رکھنا قدم ضرور مگر ہاں سنبھال کر، رکھنا ہائے ہائے قدم ہائے ضرور رکھنا مگر قدم ہاں سنبھال مگر، کر، کیا اور بات ہے، ایک عمر سے کھڑی ہوں میں جلتا دیا لیے، ہاں ایک ہاں عمر سے ایک عمر کھڑی سے، ہوں میں جلتا دیا لیے، آ کر اسے بجھا میری دھڑکن بحال کر، آ ہائے کر ہائے ہائے اسے آ کر بجھا اسے میری بجھا دھڑکن میری بحال کر، دھڑکن، کیا اور بات ہے، تمام حضرات کے لیے جو بہت دعوے کرتے ہیں چاند توڑ لانے کے، خواتین کے لیے تم چاند تارے توڑ کے لاؤ گے جس گھڑی، تم چاند تارے توڑ چاند کے تارے لاؤ توڑ گے کر جس گھڑی، لاؤ گے جس گھڑی، میں بھی تمہیں دکھاؤں گی سورج نکال کر، کیا میں بھی بات تمہیں ہے، دکھاؤں گی سورج نکال کر، زندہ تم ایک نیا چاند شعر دیا آپ نے ادب کو، یقین جانیے بہت ہی بہت خوبصورت، شکریہ، واہ، بہت یعنی ایک شکریہ، جواب ہے اور یہ جواب بڑی دیر تک ادب میں زندہ رہے گا، یقین جانیے بہت بہت خوبصورت شعر ہے، شکریہ، مجھے بہت پہلے شکریہ، اگر معلوم ہوتا تو میں اسی کو گفتگو کے آغاز میں استعمال کرتا، واہ، بہت پھر سے شکریہ، پڑھیے گا، پھر سے پڑھیے گا، تم واہ، چاند تارے توڑ کے لاؤ گے جس گھڑی، تم چاند تارے توڑ کے لاؤ گے جس گھڑی، میں بھی تمہیں دکھاؤں گی سورج نکال کر، کیا میں بھی بات ہے، تمہیں واہ دکھاؤں گی سورج نکال کر، اور سیما واہ، سے گفتگو کا ہنر سیکھیے حضور، سیما سے بے گفتگو شک، کا ہنر سیکھیے حضور، اشعار میں خیال وہ رکھتی ہے ڈھال کر، اشعار کیا میں بات ہے، خیال وہ رکھتی ہے ڈھال کر، بہت شکریہ، کیا بہت نوازش، بات، بہت خوبصورت، یقین جانیے کہ بہت سارے ناظرین نے آپ کو داد و تحسین سے نوازا ہے، میں کس کس کا نام لوں، لیکن جو میری سکرین پہ اس وقت بالکل سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں ہیں ہمارے سید شوکت حسین کاظمی صاحب، یہ ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر ہمارے ہیں، ماشاء شفیق اللہ، عابدی صاحب آپ کو سن رہے ہیں، دارک گیری صاحب آپ کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، بہت محمد نوازش، صالحین آپ کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، اور سریہ جعفری صاحبہ آپ کے کلام کو بہترین کلام کہہ کے آپ کی عزت افزائی کر رہی ہیں۔ بہت یہی نوازش، ہوتا ہے کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، بے شک، اور آپ نے اسی جذبے کو قائم رکھتے ہوئے جس خوبصورتی سے اشعار کہے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ تادیر اس ادبی فضا میں جاری اور ساری رہیں گے۔ عنایت خان آپ کو سلام اور دعا سے نواز رہے ہیں، عابدی صاحب آپ کو سلام اور دعا سے نواز رہے ہیں، تمہیں دکھاؤں گی سورج نکال کر، یہ آپ کا حوالہ بنے گا شعر، یقین جانیے بہت خوبصورت شعر آپ نے ادب کو دیا بہت ہے۔ شکریہ، اس بیچ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ محمد یونس نائک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ آپ نے اردو شاعری کو روح بخش دی، واہ زندہ باد، اور شکریہ دارک گیری صاحب کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہے، اور محظوظ بھی ہو رہے ہیں، آپ وہ ناظرین ہیں کہ جو ہمیشہ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنی بھی ہیں اور آپ سے آپ کا کلام بھی سننا ہے، لیکن اس بیچ میں آپ نے جو تقریباً آدھا درجن کتابیں منظر عام پر لائی ہیں، کیا کوئی ارد گرد اگر ہو تو اس کا ہم سر وقت دیکھیں، اگر تو ٹھیک، ورنہ اس کے نام تو ہم ضرور سنیں گے۔ جی اگر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، ہاں جی جی، یہ آ جنگل میں گئی قندیل، جنگل میں قندیل، واہ جی کیا بات ہے، یہ پہلا جنگل میں شعری مجموعہ قندیل، ہے، اور زندہ اس کے باد، بعد یہ میرا دوسرا شعری مجموعہ ہے، آئینہ مشکل میں ہے، کیا آئینہ بات مشکل ہے، میں ہے، کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، اس کے واہ، علاوہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سفر نامہ جس کا آپ نے ذکر کیا تھا،
گامزن، واہ کیا اٹلی کی بات ہے، جانب گامزن، کیا واہ. یہ ایک میری تصنیف ہے. اور اس کے علاوہ دیوار ہجر کے سائے، ہاں ہاں، دیوار یہ ہجر کے سائے، میرا کیا اسی سال بات ہے. شائع ہوا ہے، افسانوں کا ہاں ہاں مجموعہ. ہاں، سرور کس کا بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ خود کیا یا بنانے والے کا نام؟ نہیں، یہ تو ہے جو پبلشر ہیں انہوں نے ہی بنایا ہے. ہاں ہاں ہاں، بہت انہیں کی خوبصورت دیوار ہجر کے سائے، اور کیا جی، خوبصورت نام کی مناسبت یہ سے، بہت مبارک، بہت اس کا مبارک. مرکزی افسانہ دیوار برلن کے حوالے سے ہے، تو ہاں اس ہاں لیے اس کتاب کا نام ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک اور میرا افسانوں کا مجموعہ ہے، گرداب اور کنارے. آپ دیکھیے. ہاں، گرداب اور کنارے، واہ واہ میرے واہ خیال سے میں واہ، صحیح نہیں دکھا افسانے. پا رہی ہوں. جی جی، نہیں ہے بس ہے تھوڑا سا، ہاں، ٹھیک ہے. گرداب اور کنارے، بہت اچھا، واہ، اور اس کو افسانے. مساعد خدوائی صاحب نے اس پہ اپنا وہ لکھا تھا، اپنی رائے لکھی تھی. جی جی، ہاں ہاں ہاں، اور بالکل بالکل بالکل. اس کے علاوہ جو میری تحقیقی کتاب ہے تحقیقی مضامین کی، وہ ہے جرمنی میں اردو. جرمنی میں اردو، واہ، آج تو ہم نے بات بھی اسی پہ کرنی ہے، کیا بات ہے. جی، جرمنی میں اردو. اس میں ہے تاریخی اور لسانی زاویے اور سماجی رابطے. اس میں کیا جو ہے بات میں نے پیش کیا ہے کہ تمام جتنے بھی یہاں پہ تنظیمیں ہیں اردو کی، اور اردو شعراء شاعرات ہیں، ان کا ذکر ہے، جو ادیب ہیں، جو صحافی ہیں، جو صحافت کے حوالے سے اردو جہاں واہ، جہاں ہے پڑھائی جا رہی ہے، بہت پڑھی جا رہی ہے، بہت اور واہ، اس پر کام ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہے اس زندہ میں ایک باد. چیپٹر. یہ اور بہت دستاویزی کتاب ہے وہاں کے حوالے سے، اور جی ہم ہاں، تک یہ بھی اگر پہنچ جائے تو کیا بات ہے. ضرور انشاءاللہ یہ آپ تک ضرور واہ پہنچے گی. واہ 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 واہ، کیا اور بات ہے. یہ بس تھوڑا سا میرا کام ہے. اس کے علاوہ اچھا، یہاں یہ پر تھوڑا سا ہے، چلیے اللہ اس تھوڑے کو برقرار رکھے، تھوڑا تھوڑا ادب میں اضافہ ہوتا رہے. یقین بس جانیے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے. دیار غیر میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو اردو کی نئی بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کو ایک زوم رہتا ہے کہ میں اس زمین سے جڑا ہوں کہ جہاں کی یہ زبان ہے. یعنی ہندوستان کو ہم اردو کی یعنی سرزمین مانتے بالکل. ہیں، لیکن یقین جانیے کہ آج اردو اس زمین سے ہجرت کر کے اتنی اچھی بستیاں آباد کر بیٹھی ہے کہ آج ہمیں بھی رشک ہو رہا ہے، فخر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی سے آپ جس طرح اردو ادب، اردو شعر اور اردو زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، یہ داد و تحسین کے قابل ہے. بہت بہت شکریہ. خوب عرفان سر، آپ کی اردو ادب میں بہت سی انجام دی ہیں. بہرحال بہت شکریہ محمد یونس نائک صاحب، فردوس جہاں صاحب، سریا صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ کو کہ کمال کیا ہے. اور بہت سارے ناظرین میں سے بار بار وہ محمد صالحین کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو سورج نکالنا آپ نے ایک ہمت اور حوصلے کی بات کی ہے، یہ یقیناً قابل داد ہے. اس بیچ میں بہت سارے نام آئے تھے، لیکن میں تمام اپنے ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ میں چونکہ آج جس جگہ ہوں وہاں میں صرف موبائل سے آ پایا ہوں، ورنہ میں خود لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا اور آرام سے آپ کے کمنٹس پڑھتا اور بہت مزہ آتا. یہاں چونکہ لائٹ بھی نہیں ہے آج، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، بہترین آوازیں جو ہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں. عنایت ساجد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک سفر نامہ جو میں آپ کا تعارف پڑھ رہا تھا اردو کی محبت میں، تو جی یہ اردو کی محبت میں ہی ہے جو چاہے آواز ادب آپ کا قائم کرنا ہو، نئی کاوش کا، یا یہ جتنے بھی آپ نے ابھی ابھی تخلیقات ہم کو دکھائی ہیں، تو یہ سفر نامہ جو اردو کی محبت میں لکھا گیا، یا یہ جو سفر آپ نے اردو کی محبت میں کیے ہیں، یہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں. بنیادی طور پہ آپ یعنی اگر اس سفر کی ابتدا مانے تو پاکستان سے یا ہندوستان سے، یہ کہاں کہاں سے یہ تعلق رکھتا ہے، جرمنی، برلن، اس کے آس پاس، اس میں کیا کیا ہے، یہ محبت کی خوشبو کہاں تک پہنچی ہے؟ جی، یہ میرا سفر نامہ جو ہے ابھی کتابی صورت میں تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ مختلف پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات ہاں، میں یہ میں پڑھ رہا تھا سلسلہ کہ آپ وار نے شائع ہو اخبارات رہا ہے. میں، ہاں، سلسلہ وار جی، شائع ہوتا رہا ہے. یہ جی جی، در حقیقت جو میرے اردو کے حوالے سے سفر ہیں دنیا بھر کے، یورپ کے، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، ہندوستان، متحدہ عرب امارات، تمام جگہ ہی الحمدللہ جانا ہوا ہے اپنی زبان کے حوالے سے، اپنی زبان کو اپنا فخر بنا کر کے اس کو لے کیا جا بات کے ہے.
جو ہے پیش کرنے کے حوالے سے مختلف جامعات نے دعوت دی، برسلز میں جو ہے یورپی یونین کی طرف سے دعوت آئی، ایک انعام اور سند سے بھی نوازا گیا. اس کے علاوہ دوحہ قطر سے بھی جو ہے ہمارے بزم صدف انٹرنیشنل انہوں نے بھی نئی نسل کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا. پھر جامعہ کراچی سے پاکستان سے کچھ اسناد موصول ہوئی، پاکستان کی سرکاری اسناد بھی الحمدللہ حاصل ہوئیں. تو وہ تمام یادگار اور پرفخر لمحے ہیں مختلف ممالک کے، اور کہ میں جہاں پہ گئی اور اس کو اردو کے حوالے سے گئی اور اردو کے حوالے سے خود کو اپنے آپ کو وہاں جانچا کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور دنیا کہاں کھڑی ہے اردو کو لے کر. یقین مانیے کہ اردو کے حوالے سے دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے، بہت لوگ ایسی ایسی جگہوں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کہ آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ وہاں پر بھی اردو جو ہے وہ بولی جائے گی یا اردو کا کچھ وہاں پر گزر ہوگا. اور وہ لوگ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ کانفرنسز کرواتے ہیں، پروگرامز کرواتے ہیں اور لوگوں کو مدعو کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے جب میں جاتی ہوں میرے تجربات ہوتے ہیں، اس ملک کی کچھ معلومات کوشش ہوتی ہے کہ دوں، اور اس ملک میں اردو کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور میرے اپنے ذاتی تجربات کیسے رہے اس کو میں بیان کر رہی ہوں. بہت خوب. اس بیچ میں بہت سارے نام ہیں، ناموں میں مطلب میں جو نام عشرت ناہید صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بہت خوبصورت سیریز جو ہے سفر ناموں کی آپ نے شروع کر رکھی ہے. دارک گیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو وہ ہے کہ جو یہ ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. بے شک. مسعود صاحب ہیں ناخشب مسعود صاحب، تو وہ بھی آپ کو سلام اور دعا سے نواز رہے ہیں. تمام ناظرین کا میں یقین جانیے تحریک کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی مہمان کی طرف سے بھی آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں، ہمیں داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. یقین جانیے کہ برلن سے جو آواز اس وقت آپ سن رہے ہیں محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ کی، بہت ساری انہوں نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اردو زبان اور ادب کو پروان چڑھانے میں، اس کو فروغ اور اس کی اشاعت میں. اللہ تمام اردو والوں کو یہ جذبہ جو ہے عطا کرے. یقین جانیے کہ ہماری یہ تحریک بھی اسی مقصد کے لیے ہے. ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں فاروق شاہ بخاری، ان کا بھی یہی سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چونکہ ہمارا جو پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. یقین جانیے غیر متوقع پذیرائی ملی ہے. یہ تمام ناظرین اور ہمارے مہمانوں کا بڑا پن ہے کہ ہم ان تک اپنی جو دعوت پہنچاتے ہیں اور وہ اس کو لبیک کہتے ہیں، اور ایک خوبصورت سیشن ان کے ساتھ ہو پاتا ہے اور اتنی خوبصورت باتیں سن پاتے ہیں ہم. میں بات وہی کر رہا تھا کہ ہندوستان اور ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں، یعنی جن کو ہم سارک ممالک کہہ سکتے ہیں، ہمیں لگتا تھا کہ بس اسی کے آس پاس اردو ہے، لیکن جب ہم نے جانا وہی ہے کہ یہ عشق کا دریا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں جب ہم ڈوب کے دیکھ پا رہے ہیں آج اردو کہاں کہاں ہے. ہم نے خلیج ممالک میں دیکھا، ہم نے پوری دنیا کے ممالک میں آج یعنی ہمیں بھی فخر محسوس ہو رہا ہے، چاہے وہ کس کس کا نام لوں، 32-35 ملکوں تک ہم پہنچنے میں ابھی تک الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں. رہبر صاحب جو ہیں اس بیچ میں ہمارے ساتھ ایک بار جڑے تھے، اور الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ وہ آپ کے بھی بہت قریب ہیں. میں باقی باتیں نہیں کہوں گا کہ وہ کتنے قریب ہیں اور کس حد تک آپ سے جڑے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کے ان علمی ادبی کاموں میں کتنی میں کہوں گا کہ مدد کرتے ہیں، یا یہ کہوں کہ ہاتھ بٹاتے ہیں. جیسے خانہ داری جو امور ہیں آپ انجام دیتی ہوں گی تو وہ انجام کبھی دیں یا نہ دیں، لیکن جب آپ لکھنے بیٹھتی ہیں تو کیا وہ کبھی اس سلسلے میں، اس سفر میں ساتھ دے پاتے ہیں؟ کچھ شیئرنگ ہوتی ہے خیالات کی، احساسات کی، تجربات کی؟ جی بالکل انور سے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے، میں جتنا اس پہ شکر ادا کروں کم ہے کہ انور ظہیر رہبر صاحب کا ساتھ مجھے ملا. انہی کی رہبری میں میرا کارواں جو ہے، کاروان ادب آگے بڑھ رہا ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین شادی کے بعد اور دوسری مسائل میں گر جاتی ہیں. میرا بھی آج جو مجھے مقام حاصل ہے اس میں ان کا بہت ہاتھ ہے، کیونکہ وہ بہت سراہتے ہیں
اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اور بڑھ کے لکھ سکتی ہوں، یہ اہلیت ہے اگر میرے اندر تو اس کو سامنے آنا چاہیے. اور ہم مل کے ہی ہمیشہ کرتے رہے ہیں، ہمیشہ ہم نے میگزین بھی ساتھ مل کے نکالا تھا، اردو کا جو مجلہ ہم نے نکالا، اور اس کے علاوہ رسالہ نکالا، تنظیمیں چلائیں. اردو انجمن برلن کے وہ نائب صدر ہیں اور میں اسسٹنٹ سیکرٹری ہوں وہاں کی، اور ہمارے روح روان جو ہیں وہ عارف نقوی صاحب ہیں. اس کے علاوہ بزم ادب برلن جو کہ سب سے قدیم برلن کی تنظیم ہے، ادبی تنظیم، وہ انور ظہیر رہبر صاحب نے جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی حیدر علی وفا صاحب کے ساتھ اور سرور غزالی صاحب کے ساتھ. اور میں بعد میں جب جہاں جرمنی آئی ہوں تو پھر میں بھی اس کا ایک حصہ بنی، اور ہم نے بہت یادگار پروگرام کیے اور اب تک کر رہے ہیں. تو کوشش ان کی میں نے یہ اسی لیے پوچھا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہے، لیکن جو خاتون آج ہمارے سامنے ہے، کیا ان کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے ان کو بنانے سنوارنے میں کچھ خدمت انجام دی ہو؟ تو بہرحال بہت اچھا لگا. مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ محترمہ آپ کی ادبی خدمات اور آپ کی اردو کے لیے سرگرمیاں قابل تحسین ہیں، بس امیم قلب مبارکباد. اور ڈاکٹر اچھا ہاں یہ اپنا نام بتا رہے ہیں، نقش مسعود، چیئرمین انٹرنیشنل افسانچہ فاؤنڈیشن، مالیگاؤں، مہاراشٹرا، انڈیا. بہت بہت شکریہ جناب، آپ اپنے تعارف کے ساتھ ساتھ بہترین پیغام بھی ہمیں دے رہے ہیں. عبد الحکیم صاحب بھی ہیں جو آپ کو سلام مسنون دے رہے ہیں. تو بہرحال بہت ہی خوبصورتی سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں پرویز مظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انور ظہیر صاحب ایک بہترین اور مخلص انسان ہیں، اردو کو جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں. بے شک اسی لیے میرا یہ سوال بھی ان سے تھا کہ وہ اپنے گھر پہ بھی وقت دے پا رہے ہیں کہ نہیں. تو بہرحال بہت اچھا لگا. برلن میں اردو کی جو ہم کہیں گے کہ موجودہ صورتحال ہے، یا جو اس کا شعر و ادب کا منظرنامہ ہے، کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت شعر و ادب میں، اگر ہم پس منظر کی بات کریں، منظر کی بات کریں یا پیش منظر کی بات کریں، کیا ہے ہمارے جرمن میں اردو کا مستقبل اور کیا حال ہے، اور اس کا ماضی کس طرح رہا ہے، اور جو آپ نے یہ تمام باتیں ہم تک پہنچائی ہیں. لیکن میں اس میں مزید اضافہ چاہتا ہوں کہ جرمنی، خاص کر کے برلن میں، ہم نے چونکہ عارف نقوی صاحب سے انٹرویو کیا ہے، جرمن سے یہی رہبر صاحب آگے، آپ ہیں، اور بھی کچھ شخصیات ہیں، ہمیں مختلف پہلو جو ہیں سننے کو ملے. کچھ گوشے ایسے ہیں، اخبارات کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اخبارات ہیں، لیکن یہاں ایک سوال حمید اللہ خان صاحب نے کیا تھا، میں چاہتا تو بیچ میں ہی کر دیتا لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا وقت لیا جائے. انہوں نے وہاں کے تعلیمی نظام کے بارے میں بھی جاننا چاہا ہے. کیا وہاں اسکولوں میں، کالجوں میں یا یونیورسٹیز میں اردو کی درس و تدریس کا کچھ عمل دخل رہا ہے؟ اخبارات کے حوالے سے بھی آپ مختصر بتاتے چلیں. یعنی کہ یہ جو منظر نامہ ہے، بپن پریہار ہمارے ایک پروفیسر ہیں جموں سے، وہ بھی آپ کو اور ہم کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں. شکریہ بپن پریہار بھائی. تو میں جاننا چاہتا ہوں برلن میں اردو کا منظرنامہ. برلن دیکھیے صرف جرمنی ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کے لیے ایک اہم شہر رہا ہے، اور اس کو آپ یورپ کا دل بھی کہہ سکتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے، کہ یہ بالکل سینٹر میں واقع ہے. جرمنی میں کل 3 جامعات ہیں، ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو ہے آرٹ اور اس کی یونیورسٹی ہے. 4 ہیں بلکہ، ایک بالکل ثقافت کے حوالے سے ہے، فن و ثقافت کی یونیورسٹی ہے، اور ایک ہومبرٹ یونیورسٹی ہے جو کہ ایسٹ برلن، جو کہ پہلے ایسٹ جرمنی کا حصہ تھی، وہ ہے. تو اب جب کہ 30 سال سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہو گئی ہے دیوار گرنے کے بعد پورا برلن میں 3 جامعات میں اردو اور ہندی کی تعلیم کا باقاعدہ نظام موجود ہے، لیکن بطور زبان یہاں پڑھائی جاتی ہے. ان طالب علموں کو جو ہندوستان اور پاکستان کسی تحقیق کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی تحقیقی کام میں ان کو ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر اردو کا شعبہ یہاں موجود نہیں ہے. ساؤتھ ایشیا اسٹڈی سینٹر ہے وہاں پر ہومبرٹ یونیورسٹی میں، اس کے طالب علم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اردو، ان کے لیے وہاں پہ اردو پڑھائی جاتی ہے. جناب سرور غزالی صاحب اس کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. اور برلن میں فری یونیورسٹی ہے جہاں پر
انڈولوجی کے طلبہ و طالبات اور اس کے علاوہ ساؤتھ ایشیا ریسرچ سینٹر کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے اردو کا پڑھانے کا انتظام ہے، اور وہ اردو میں پڑھاتی ہوں وہاں پر، کافی عرصے سے میں پڑھا رہی ہوں کانٹریکٹ بیسس پر۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو محکمہ وزارت خارجہ ہے اس کے دفتر ہے، وہاں پر اردو پڑھائی جاتی ہے، وہ انور ظہیر صاحب وہاں پہ اردو پڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برلن میں جو سرکاری اور غیر سرکاری کالجز ہیں وہاں پر شام کے کالجز میں بھی اردو پڑھانے کا سلسلہ ہے، اردو اور ہندی پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ اس کے علاوہ انور ظہیر صاحب کے ساتھ مل کر میں خود ایک ادارہ چلا رہی ہوں ایک چھت کے نیچے، جس میں ہم ان بچوں کو اور بالغوں کو تعلیم دیتے ہیں جو کہ یا تو کسی جرمن خاندان کے ساتھ مربوط ہیں یا کسی جرمن سے شادی شدہ ہیں، تو ان کو ہم اردو پڑھاتے ہیں، اور وہ جو جرمن ہیں وہ اردو پڑھتے ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ جرمن پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے یہ تو یہ سلسلہ۔ جو جرمن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان جرمنز میں مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مسلم ہی جو ہمارے وہاں ہجرت کر کے گئے ہیں وہی، یا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، مقامی باشندے ہیں، وہ بھی اردو کو سننا سمجھنا لکھنا پڑھنا، یا یہ ہے کہ اردو اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اس حوالے سے ایک بات بتاؤں کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا جی نیو جی، یارک میں، 9/11 اس کے بعد بالکل۔ تمام جو اسلامی ممالک کی جو زبانیں تھیں یا جو مسلمانوں کی زبانیں خاص طور پر کہلاتی ہیں، فارسی ہے، عربی ہے، پشتو ہے، افغانی ہے یا اردو ہے، تو ان زبانوں کے اوپر ان کی خاص توجہ ہوئی۔ تو تھا تو وہ نیگیٹو پہلو، لیکن اس سے فائدہ ہوا اردو کو۔ واہ، کیا اردو کو بات ہے! لوگ جانتے نہیں تھے، اردو کے تراجم انہوں نے کروانے شروع کیے، اس سے ہمیں فائدہ ملا، ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور اردو کو ہم نے بہت دکھایا خوب، کہ یہ ایک امن کی زبان ہے، محبت کی بہت زبان ہے، خوب، اور اس میں بہت جو اس خوب۔ کا لٹریچر ہے آپ اسے اٹھا کر دیکھیے، اور اس سے جو اس اردو زبان سے جو وابستہ قومیں ہیں یا جو لوگ ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں۔ تو اس واہ، حوالے سے ہم نے تراجم کا سلسلہ شروع کیا، تراجم پیش کیے اردو کے کافی۔ جب اردو سامنے آئی اور جرمنوں نے اسے پہچانا، اسے یونیورسٹیز میں آلریڈی پڑھایا جا رہا تھا، لیکن اتنا ایک زبان کے طور پر، ادب کے طور پر، یا ایک سماجی زندگی میں اردو کا کیا کردار ہے، اردو کی تہذیب کے پیچھے کون لوگ ہیں، وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا تو پھر اور لوگ اس کی طرف کھینچ کے آئے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس حوالے سے کافی لوگ ہمارے پاس آئے، پڑھنے کے لیے واہ، بھی، اردو کو جاننے کے لیے بھی، اردو کی تہذیب سے واقف ہونے کے لیے بھی، اور خاص کر کے نئی نسل میں یہ بہت خوب۔ رجحان بڑھا کہ اس زبان کو جانیں، اس زبان کو قریب سے دیکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں ہمارے اپنے بچے جو کہ اردو شوق سے پڑھتے رہے ہیں شروع سے، تو ان کو بھی ہوا کہ ہم اور مزید کلاسیکل جو ہیں وہ چیزیں پڑھیں اور دیکھیں اور جانیں۔ تو وہ بھی ایک جو انور ظہیر صاحب جن بچوں کو پڑھاتے ہیں اردو، یا میں جن کو پڑھاتی ہوں اردو، ان سب نے مل کر کے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا جہاں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ترجمے کرتے ہیں، جیسے اقبال کی نظموں کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور یہی اسی میں طرح پوچھنے والا بھی تھا، کیا جرمن میں بھی میر غالب اقبال یا فیض، اس طرح مومن ڈاگ، یہ پڑھائے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کو یہ بالکل معلوم ہے یہ کہ انڈولوجی میں پڑھائے جاتے ہیں، اور اب جو واہ، بچے جو ہمارے ادب تک آ گئے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ جی ابھی جی، تو دیکھیے جو چھوٹے ہیں، یا میری بیٹی جب 14-15 سال کی تھی، اس نے ملا نصر الدین کی کہانیوں کا جرمن زبان میں ترجمہ ماشاء کیا۔ اللہ اس سے پہلے ماشاء ملا اللہ، نصر الدین کو نہیں جانتے تھے لوگ کہ یہ تصوف اور مزاح ایک ہی پلیٹ فارم پر کیسے موجود ہے، اور واہ، اس کے پیچھے کیا مطلب ثقافت ہے، ایک اسلامی ثقافت اس کے پیچھے کیا ہے، اس نے اس کو بھی متعارف کروایا، چھوٹی چھوٹی کہانیاں تھیں وہ ترجمہ کی۔ اس کے علاوہ اقبال کے کلام کو جو ہے منظوم بچوں کے، اس کو پیش کیا کہ وہ کس طرح سوچتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی لوگوں نے پھر اس کو، اور اقبال کے حوالے سے تو جرمنی ویسے ہی کافی جو ہے متحرک ہے۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں یہاں پر اردو پڑھائی جاتی ہے۔ ہائیڈلبرگ میں علامہ اقبال کا گھر ہے جسے میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک نہر ہے علامہ اقبال کے نام سے، ایک سڑک ہے علامہ اقبال کے نام سے۔ تو علامہ اقبال مطلب مقبول یہاں پر پہلے ہی تھے، لیکن باقاعدہ طور پر اس کے چیدہ کلام کا، جو کہ جن کلاموں کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، وہ کلام جب ہم نے آگے پیش کیا
تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے آیا. اس کے علاوہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹ جو تحقیق کے لیے ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ، وہ انہوں نے حال ہی تک کا ترجمہ کیا ہے، حال ہی کا کیا ہے. سر سید احمد خان کا 7 سالہ جشن منایا گیا تو سر سید کو جانا لوگوں نے. تو آپ دیکھیے کہ زبان صرف ادب کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے سماجی جو اس کے تحریکیں تھیں اس کے حوالے سے بھی جانی گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات تھی، ایک مثبت بات تھی اردو کے حوالے سے جو یورپ میں اور خاص طور پر برلن کی سرزمین سے ہوئی. دیکھیے جیسے کہ فورٹ ولیم کالج چاہے جس غرض سے جس مقصد سے ہندوستان میں قائم ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ جو ہے اردو کو ہی پہنچا، چاہے وہ تراجم کی ہی صورت میں، لیکن بہت زیادہ جو ہے آج بھی اس کے احسانات ہم بھول نہیں پاتے ہیں. اور جس اعتبار سے آپ نے وہاں اردو سیکھنے کا جو سبب بتایا کہ جو وہاں کی عوام اس لیے سیکھنا چاہ رہی تھی کہ ہم دیکھیں کہ اس زبان میں ہی یہ کیا کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ان کے خیالات ہیں، کیا ان کی سوچ ہے. تو بہرحال مقصد ان کا جو بھی رہا، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ پروان چڑھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسے لوگ وہاں تھے کہ جنہوں نے بتایا کہ اردو امن کی زبان ہے، محبت بھائی چارے کی زبان ہے. اور ہم بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایک تہذیب یافتہ زبان ہے. یہ اس بیچ میں بہت سارے نام آتے جا رہے ہیں، پہلے میں ان کا آپ تک حوالہ پہنچاتا چلوں. سید سلیم بخاری برلن والوں سے اردو سنتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ علی گڑھ سے ہیں. محمد شاہ عالم صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ہمارے پروفیسر وسیع بختیار بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جرمنی میں اقبالیات کے سلسلے میں پیش رفت قابل ستائش ہے. شکریہ پروفیسر صاحب. منظور چودھری صاحب ہیں، شاہ عالم صاحب ہیں، ممتاز حسین سید صاحب ہیں، میر صاحب حسن تریاق کے ایڈیٹر، بہت وہ تمام کے تمام ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جو نام کہیں اوپر نیچے سلپ ہو گئے ہوں تو ان کے لیے پھر سے معذرت. نعمت اللہ صاحب نے بہت خوبصورت ایک میسج یہاں لکھا ہے کہ معین صاحبہ بہت خوب اردو ادب کے حوالے سے دیار غیر میں رہ کر خدمت کرنا اور اردو ادب کو پروان چڑھانے کی کوششیں کرنا. یہ تمام ناظرین دیکھیے کہ محنتیں محبتیں رائے گاہ نہیں جاتی ہیں، یہ آپ کو بھی اندازہ ہو ہی گیا ہے. جرمنی میں اردو کا بول بالا ہے، یہ فیضان احمد آپ کو کہہ رہے ہیں. بے شک یہ سلسلے ادھورے رہتے یا ہم یہ باتیں نہ جان پاتے اگر آج ہمارے درمیان عشرت معین سیما صاحبہ نہ ہوتی. بہت سی اہم دستاویزی جو ہیں میں کہوں گا جو باتیں ہو رہی ہیں، معیاری علمی تحقیقی ادبی گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کے لیے میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس ادارے کے ساتھ آپ منسلک ہیں وہاں جو لوگ ریسرچ کے لیے آتے ہیں، مطلب آپ پی ایچ ڈی بھی کرواتے ہیں یا کوئی ایسے پروجیکٹ رہتے ہیں جس کو ہم پرائیویٹ کہتے ہیں، یا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ کچھ اسکالرز ملتے ہیں؟ نہیں، یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارہ ہے یا جہاں کام ہوتا ہے وہ ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ محکمہ ہے، وزارت خارجہ، منسٹری آف فارن افیئرس. اس میں انور ظہیر صاحب اردو پڑھاتے ہیں جو کہ ڈپلومیٹ پاکستان یا ہندوستان جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی زبان سیکھنی ہوتی ہے، وہاں کی زبان سیکھنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے وہ زبان سیکھتے ہیں. لیکن ہم لوگ، ہمارا جو ادارہ ہے، ہمارا خالصتاً مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اردو کو جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پر بچے، نئی نسل، وہ اردو کو سیکھے. کیونکہ دیکھیے جب آپ زبان سیکھ لیں گے تبھی آپ ادب تک آئیں گے. اگر آپ کو اچھا ادب آگے دینا ہے تو آپ کو اچھی زبان سامنے لے کر آنی ہوگی. یہاں بیرون ملک، بیرون ہندوستان اور پاکستان جو لوگ رہتے ہیں اردو والے، اردو بولنے والے، جن کی مادری زبان ہے اردو، ان کے بچے یہاں پہ جب پلے بڑے ہوتے ہیں تو وہ، کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اسکولوں میں بچے اردو پڑھ سکیں یا زبان کے طور پر وہ بولنا تو سیکھ جاتے ہیں، والدین کے ساتھ کمیونیکیٹ تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن لکھنا اور پڑھنا نہیں جان پاتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جان پائیں گے تو پھر رفتہ رفتہ آپ زبان سے دور ہی ہوتے ہیں، قریب نہیں آتے، اس کے ادب کو آپ نہیں کھنگال پاتے، اس کو آپ نہیں جان سکتے کہ کیا لکھا ہے، کیا ہماری تہذیب تھی، کیا ہمارے بڑے لکھ گئے. زبان کی درستگی جو ہے، زبان کا املا جو ہے وہ درست نہیں ہو پاتا، تلفظ درست نہیں ہو پاتا، اسی طرح وہ چلتا رہتا ہے. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ جو یہاں پہ نسل نو ہے وہ اردو کو سمجھے، جانے اور اسی طرح توجہ دے بنیادی طور پر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہ شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں ان ممالک کو زبان کے حوالے سے جاننے کی، ادب کے حوالے سے جاننے کی، تہذیب کے حوالے سے جاننے کی، تو وہ ہمارے ساتھ آئیں. اس میں ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ہم صرف انہیں زبان سکھاتے ہیں. ہمارا مقصد صرف زبان بہت سکھانا ہے اور زبان کے ساتھ ساتھ تہذیب سے ان کو آراستہ کرنا ہے. بہت سارے آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں. ابھی میرے پاس ایک جوڑا ہے، میاں بیوی ہیں، وہ چرچ سے وابستہ ہیں. وہ ایک یہاں کے پادری ہیں، وہ اردو سیکھ رہے ہیں، تو میاں بیوی دونوں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ اردو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے سارے ریفیوجیز جو ہیں ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے وہاں کے کیا مسائل ہیں. چونکہ ہم ان کے ساتھ، ان کو جرمن زبان نہیں آتی، تو ہم ان کی زبان سیکھ کر کے براہ راست ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ جب آسٹریلیا کی سرزمین بسائی گئی تھی، تو اسی طرح جو ریفیوجیز بچے تھے یا جو ایسے بچے تھے جن کے جنگ میں والدین مار دیے گئے تھے، ان بچوں کو لے جا کر کے آسٹریلیا میں بسایا گیا تھا. وہاں ان کی ذہنی تربیت کی گئی تھی، وہاں ان کی مذہبی تربیت کی گئی تھی اور آسٹریلیا بسایا گیا تھا. تو یورپ یا مغرب جو ہے ہمیشہ اس طاق میں بھی رہتا ہے کہ کن لوگوں کو ہم اپنی طرف، اپنے مذہب کی طرف، اپنے کلچر کی طرف قریب کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ لوگ تلاش میں رہتے ہیں. تو یہ باتیں بھی مجھے جو ہے میرے جو دونوں اسٹوڈنٹ ہیں میاں بیوی پادری، انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے لوگ آ رہے ہیں ہم ان کی کسی طرح مدد کریں مذہبی طور پر. بہت خوب، تو بہت خوب. یعنی کہ اردو منہ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو منہ لگانا ہمارے غیر جو ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، وہ ان تک پہنچائی کیسے جائے، وہ کام آپ بخوبی احسن طریقے سے میں کہوں گا کہ وہاں انجام دے رہے ہیں. اور اسی بات کو جو ہے ہمارے پروفیسر وسیع بھائی کہہ رہے ہیں کہ دیار غیر میں اردو کی شمع فروزاں کے محافظین کی خدمت میں سلام. اور انہوں نے کہا ہے، ایک اور کمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ میرا سلام آپ تک ضرور پہنچایا جائے عشرت معین صاحبہ تک. اور شاہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں شخصیات کو سلام اور دیکھنا بہت اچھا لگا. بہت بہت شکریہ. بہرحال ہم اپنے ناظرین کے نام اس لیے گناتے ہیں. میں کئی لوگوں نے کہا کہ اس سے ہماری موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور ہم سن پا رہے ہیں. میر جاوید احمد صاحب بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، قابل تعریف وسیع بھائی کہہ رہے ہیں. بے شک وسیع بھائی کے قابل تعریف ہیں ان کی تمام خدمات، ان کے یہ جذبات بہت ہی خوبصورت ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے آخری مرحلے کی طرف جائیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کلام سے محظوظ کریں، اور پھر میں اپنا جو آخری سوال رہتا ہے کہ آپ کی وساطت سے ہم جو نوجوان نسلیں ہیں ان تک اردو کا کیا پیغام ہو. لیکن اس پیغام سے پہلے آپ کے کلام سے ہم محظوظ ہونا چاہیں گے. کوئی ایک غزل، کوئی ایک نظم جو بھی آپ کو اچھی لگے اس کو ہم سننا چاہیں گے. جی ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک غزل کے کچھ اشعار پیش کرتی ہوں آپ کو اور آپ کے سامعین کی نظر. کہ سر کو بچاتے یا درو دیوار بیچتے، سر کو بچاتے یا درو دیوار بیچتے، سر کی حفاظتوں میں کیا دستار بیچتے، سر کی حفاظتوں میں کیا دستار بیچتے. اور شہرت کے مول خوب لگے شہر میں مگر، شہرت کے مول خوب لگے شہر میں مگر، ہم محترم کہاں تھے جو کردار بیچتے، ہم محترم کہاں تھے جو کردار بیچتے. اور اس کانپتی زمین نے سب خاک کر دیا، اس کانپتی زمین نے سب خاک کر دیا، ورنہ ہم آرزوؤں کے مینار بیچتے، ورنہ ہم آرزوؤں کے مینار بیچتے. اور ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو بس، ہوتا جو اختیار میرے ہاتھ میں تو پھر بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے، بستے خرید لاتے یہ ہتھیار بیچتے. قانون کو جو سیما سمجھ لیتے آج ہم، قانون کو جو سیما سمجھ لیتے آج ہم، تو بھوک اور جہل کے آزار بیچتے، سر کو بچاتے یا درو دیوار بیچتے.
سر واہ کی کیا حفاظتوں میں بات ہے، کیا سر کو دستار بچاتے بیچتے. ہیں در دیوار. بہت واہ شکریہ. واہ واہ، بہت خوبصورت اشعار ہیں. میں ایک جلدی کمنٹ پڑھ کے تاکہ آپ اگلا جو ہے اپنا کلام ہم تک پہنچائیں. نعمت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرفان بھائی ایک گزارش ہے کہ میرا اردو ادب کے حوالے سے کوئی گروپ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز جو ہیں اپنے براہ راست پیش کر سکوں تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا. نعمت اللہ صاحب ضرور آپ سے ہم جڑیں گے اور اپنے تمام پروگرامز کو ہم آپ کا یعنی آپ تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس میں بھی یہ جو آج گفتگو ہو رہی ہے یہ وہاں محفوظ رہے گی، وہاں سے بھی آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں. اور آج کا یہ جو سیشن چل رہا ہے اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ ضرور ان کو شیئر کیجئے، اور جہاں تک آپ اس پیغام کو مزید آگے پہنچانا چاہیں ضرور پہنچائیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ جب اتنی اچھی کاوشیں، کوششیں، خدمات دیار غیر میں ہو رہی ہیں تو ان کو کیوں نہ سراہا جائے. تو آج ایسی ہی شخصیت ہمارے سامنے ہے. بہت خوبصورت اشعار ہیں، ان کا بہترین کلام ہے. ممتاز حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سید سلیم بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو بہرحال میں مزید اس کلام کو سننے کی آپ سے گزارش چاہتا ہوں. جی میں ایک غزل کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں گی دوبارہ اسی حوالے سے کہ یہ غزل خاص طور پر خواتین ڈے پہ جو ہوتا ہے ویمن ڈے 8 مارچ اس کے لیے لکھی گئی تھی گزشتہ برس. تو ہم اپنا بخت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، ہم اپنا بخت لکھنے کے لیے تختی بنائیں گے، سمندر میں مسافت کے لیے کشتی بنائیں گے، کیا سمندر میں بات ہے، مسافت کے لیے کشتی بنائیں گے. اٹھائیں گے ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی مرضی سے، اٹھائیں گے ہم اپنے گھر کی دیواریں بھی مرضی سے، ہوا اور روشنی کے واسطے کھڑکی بنائیں گے، ہوا اور روشنی کے واسطے کھڑکی بنائیں گے، سجائیں گے دھنک رنگوں سے ہم کچے مکانوں کو، سجائیں گے دھنک رنگوں سے ہم کچے مکانوں کو. کبھی برسات ہوگی تو کوئی چھتری بنائیں گے، کبھی برسات ہوگی تو کوئی چھتری بنائیں گے، اور خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے، خزانہ یوں بھریں گے ہم محبت کے جواہر سے. نہ کوئی قفل ہی ہوگا نہ ہم کنجی بنائیں گے، نہ کوئی کیا قفل ہی بات ہے. ہوگا نہ ہم کنجی بنائیں گے. اور حکومت کا جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر، واہ حکومت کا جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر کہ حاکم پیڑ سارے کاٹ کے کرسی بنائیں گے، کہ کیا حاکم بات ہے، پیڑ کیا سارے بات ہے، کاٹ زندہ کے باد. کرسی پھر بنائیں سے گے. پڑھیے گا یہ شعر، پھر سے پڑھیے گا. کیا حکومت کا بات ہے. جنوں طاری ہے، حکومت کا جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر، حکومت کا جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر کہ حاکم پیڑ سارے کاٹ کے کرسی بنائیں گے. اور واہ بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا، بڑھائیں گے روایت سے ہٹا کر سلسلہ اپنا. قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے، قبیلے میں ہم اب سردار ایک لڑکی بنائیں گے. اور پگھلتی جا رہی ہے برف بھی اس سرد مہر کی، پگھلتی جا رہی ہے برف بھی اس سرد مہر کی. نیا ماحول اب جذبات کی گرمی بنائیں گے، نیا ماحول اب جذبات کی گرمی بنائیں گے. چلو واہ سیما کہیں سے ڈھونڈ لائیں چین کا نغمہ، چلو سیما کہیں سے ڈھونڈ لائیں چین کا نغمہ. دلوں پر واہ، راج کرنے کی تبھی بنسی بنائیں گے، کیا دلوں پر بات ہے. راج واہ، کرنے کی تبھی بنسی بنائیں گے. حکومت کا بہت خوب. جنوں ایسے ہے طاری حکمرانوں پر کہ حاکم کیا پیڑ بات ہے. سارے کاٹ کے کرسی بنائیں گے. پیڑ بہت بہت سارے شکریہ. کاٹ کر کرسی بنائیں گے، یہ حوالہ ہمارے ناظرین دیتے جا رہے ہیں. اور بہت سارے کمنٹس ایسے آئے ہیں جن میں صرف اور صرف داد و تحسین سے آپ کو نوازا گیا ہے. اب میں کس کس کا نام لوں؟ 1000 دفعہ کسی نے کہا ہے کہ آپ یہ شعر کہیں تو ہم تب بھی سنتے رہیں گے. بہرحال مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، میں بہت سے نام گنا چکا ہوں، لیکن علی ابراہیم آرزو صاحب کا یہ تیسری چوتھی بار کمنٹ آیا تو یہ نام میں پہلے لینا بھول گیا تھا. بہت بہت شکریہ. سید شوکت حسین کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محترمہ بہت بہت شکریہ، بہت خوب.
بہترین کلام آپ نے پڑھا، اس میں کوئی شک نہیں. ہم مزید کلام سننے کے خواہش مند تھے، لیکن مجھے وہ وقت بھی یاد آ رہا ہے جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ 30-40 منٹ تک ہی یہ گفتگو ہو پائے گی، اور یقین جانیے سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور 1 گھنٹہ 10 منٹ ہماری گفتگو ہوئی ہے. ابھی اگر ہم بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم اور اگر چاہیں تو پھیلائے جا سکتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے. لیکن اس بیچ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زبانی ایک ایسا پیغام جو ہم آنے والی نسلوں تک پہنچا پائیں، چونکہ آپ دیکھیے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے تحریک بقائے اردو. اب تو کچھ لوگ مطلب یقین جانیے یہاں بھی آپ کمنٹ پڑھیں گے کہ ہمیں اس داد و تحسین سے بھی نوازا جا رہا ہے کہ ایک اچھا سلسلہ ہے. اتنے ممالک کے ساتھ ہم جڑے ہیں اور اتنے ممالک کے حوالے سے ہم اتنی اچھی اچھی باتیں سن پائے ہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچا پائے ہیں. کچھ اسکالرز نے ہم سے کہا ہے کہ ہمیں یہ یعنی ٹاپک لینے میں پی ایچ ڈی کا موضوع انتخاب کرنے میں کئی بار دقتیں آئیں کہ اردو کی نئی بستیوں میں یعنی اردو کی نئی بستیاں یا اس طرح سے بہت سارے ایسے سوالات، اردو کی جو نئی نئی بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں وہاں اردو ہے نہیں ہے، کس صورت میں ہے. تو یہ پروگرامز جو ہیں ان کے لیے بہت اچھے حوالے بنے ہیں. آج بھی جن تمام ناظرین نے اس کو سراہا دیکھا ضرور محظوظ ہوئے ہیں. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اردو کے حوالے سے جو ہماری موجودہ نسل ہے اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ اردو زبان جو اس وقت چاہے وہ ہمارے ہند و پاک کی سارک ممالک کی خلیج ممالک میں یا اردو کی جتنی بھی نئی بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے لیے اردو کیا ہے اور اردو کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے اندر وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کر فخریہ انداز میں کہہ سکیں کہ ہم اردو والے ہیں. جی بالکل، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. میں آپ کی اس تحریک کا، بقائے اردو تحریک کے بہت شکر گزار ہوں اور بہت میں تہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ اتنا اچھا یہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ واقعی ہماری زبان کو بقا دینے کے لیے جو ہے ہمیں اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا اردو کے ساتھ. ہمیں اسے اپنے گھر میں سب سے پہلے اپنے گھر میں جگہ دینی ہوگی، اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولنی ہوگی. دیکھیے یہ بات ہے، اس مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انگریزی کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. انگریزی ضرور سکھائیے بچوں کو، لیکن بچوں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 سے 6 زبانیں سیکھ سکتے ہیں. تو اپنی جو آپ کی مادری زبان یا علاقائی زبان ہے اس کو ضرور سکھائیے، انگریزی سکھائیے، لیکن اردو کو مت بھولیے، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کے پیچھے پوری تہذیب ہے، پوری ثقافت ہے. اگر کوئی بچہ اردو بولتا ہے اور اردو میں بات چیت کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کی زبان کی شیرینی، اس کی زبان کی مٹھاس اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ صرف بچوں تک ہی نہیں بلکہ نوجوان نسل اور ہماری عمر کے لوگ بھی آپس میں سب کو کہتی ہوں کہ اردو زبان کو اپنائیے، اردو زبان پہ فخر کیجیے. یہ ایسی زبان ہے کہ جس کو کھنگالنے کے لیے یورپ، امریکہ، کینیڈا میں یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں، شعبے قائم کیے گئے ہیں، وہاں پر اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں پر اس کی پوچھ تاچھ ہو رہی ہے. تو ہم کیوں اپنی زبان کو کمتر سمجھیں؟ ہمیں تو اس زبان میں اور مزید الفاظ آگے دینا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے اور بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم اردو والے ہیں، ہماری مادری زبان یا ہماری قومی زبان یا ہماری علاقائی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور ہم اس زبان سے وابستہ ہیں جس زبان میں ایک خوبصورت تہذیب ہے جو کہ امن کا پیغام دیتی ہے، محبت کا پیغام دیتی ہے. تو اردو زبان محبت کا پیغام ہے، اور محبت ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کو چاہیے آج کے دور میں، آج کے اس آشوب دور میں محبت، امن، دعا یہ ہر کسی کی ضرورت ہے. تو اس زبان کو اس تہذیب کے طور پر اپنائیے تمام لوگ. اپنے جو میرے ساتھی ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں، ان کو بھی، جو مجھ سے بڑے ہیں ان کو بھی، ان سے تو التجا ہی کر سکتی ہوں، لیکن جو اپنے ساتھ کے ہیں ان سے میں درخواست کر سکتی ہوں، اور جو چھوٹے ہیں ان کو میں ہدایت بھی دیتی ہوں، اور ان سے میں اپنی خواہش کا بھی اظہار کرتی ہوں کہ براہ مہربانی بیرون ملک میں رہنے والے خاص طور پر اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیے، انہیں اردو پڑھائیے، لکھنا پڑھنا سکھائیے، تاکہ یہ زبان
ہمیشہ قائم رہے اور یہ ہمیشہ آپ کا فخر بنی رہے. بس اتنا ہی کہنا ہے اور آپ زندہ کا بہت بہت زندہ شکریہ. باد زندہ باد. اور ہمارے ناظرین میں سے بھی بہت سارے کمنٹ آ گئے ہیں کہ یقیناً آپ کا پیغام انہیں بہت پسند آیا ہے, بہت خوبصورت لگا ہے, اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ واقعی اردو کا دوسرا نام محبت اور امن ہے. میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں عشرت معین سیما صاحبہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں, اتنی معیاری باتیں اور اتنی اہم باتیں جو ہیں ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. برلن سے آپ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ناظرین, میں انہی الفاظ سے جی تو بہت چاہتا تھا کہ ہم اور گفتگو کریں, لیکن مجھے وہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 30-40 منٹ. میں نے کہا تھا جی کوئی بات نہیں. ہاں تو میں نے اسی لیے کر دی تھی کہ جب ہم گفتگو شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو بہرحال آپ نے اتنا وقت دیا, بہت اچھا لگا. تو ناظرین, انہی احساسات اور جذبات کے ساتھ اپنے میزبان عرفان عارف کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی مہمان عشرت معین سیما صاحبہ کو دیجیے اجازت. کل شام 6 بجے پھر ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے. جب تک کے لیے شب خیر, خدا حافظ. شکریہ. خدا حافظ.